محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث کیے گئے تو اس وقت پوری دنیا کے اکثر لوگوں کا سورج اور زمین کے حوالے سے ایک ہی نظریہ تھا، اور وہ یہ کہ زمین روٹی کی طرح گول اور چپٹی ہے، اس میں خشکی درمیان میں ہے اور خشکی کے گرد پانی ہے، اور پانی کے گرد زمین کے کناروں پر پہاڑوں کی باڑ ہے جن پر آسمان اس طرح ٹکا ہوا ہے جیسے کوئی گنبد ہوتا ہے، یعنی جس طرح کوئی گنبد ہوتا ہے بالکل اسی طرح آسمان پہاڑوں پر پڑا ہوا ہے۔ زمین کے گرد پہاڑ وہ ستون ہیں جن پر آسمان کے کنارے ٹکے ہوئے ہیں، اور سورج آسمان کے اندر مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتا ہے، اور یہ کہ زمین حرکت کر رہی ہے یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ سورج کے حوالے سے نظریہ یہ تھا کہ سورج زمین کے مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں جا کر غروب ہو جاتا ہے، اور ایسا بیک وقت پوری دنیا کے لوگوں پر ہوتا ہے، یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت پوری دنیا کے باشندے سورج کو غروب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ پوری دنیا کے لوگوں پر غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج کا طلوع کا بھی ایک مقام ہے اور غروب ہونے کا بھی ایک ہی مقام ہے۔ یوں رات بھر سورج غروب ہی رہتا ہے، عین سر کے اوپر خلا میں تخت ہے جو کہ اللہ کا عرش ہے، اس تخت پر بیٹھا اللہ یہ نظام چلا رہا ہے، جیسا کہ سکرین پر نظر آنے والی تصاویر سے آپ بآسانی اس نظریے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ جب سورج اس کے مغرب سے طلوع ہوگا تب کسی نفس کو ایمان لانا نفع نہ دے گا الا یہ کہ وہ اصلاح کرنے والے اعمال نہ کر لے، ایمان میں خیر نہ کما لے۔ یعنی اگر یہ بات اس وقت کہی جاتی کہ سورج نہیں بلکہ زمین گھوم رہی ہے تو شاید ہی کوئی ایسا ہوتا جو اس بات پر ایمان لے آتا، جو اسے تسلیم کر لیتا، مگر اس کے برعکس ایک ایسا وقت آئے گا جب یہی بات دنیا والوں کو بتائی جائے گی تو سب کے سب اس بات کو مان لیں گے، سب کے سب ایمان لے آئیں گے، یعنی اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ سورج نہیں بلکہ زمین اپنے ہی محور پر سورج کے گرد گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات ہو رہے ہیں۔ سورج نہ ہی غروب ہوتا ہے نہ ہی طلوع ہوتا ہے، بلکہ یہ تو لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے۔ ناظرین، آج سے کچھ دہائیاں قبل جب انسان پر یہ راز کھلا کہ زمین روٹی کی طرح چپٹی نہیں بلکہ گیند کی طرح گول ہے، اور سورج زمین کے گرد نہیں گھوم رہا بلکہ زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے اور اپنے ہی محور پر سورج کے گرد گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات آتے جاتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ سورج رات بھر غروب رہتا ہے، رات بھر چھپا ہوا رہتا ہے، بلکہ سورج تو ہر لمحہ دنیا پر کہیں نہ کہیں طلوع ہی رہتا ہے، سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں۔ اس سے پہلے دنیا کے لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ سورج مغرب میں جہاں اسے وہ اپنی آنکھوں سے غروب ہوتا دیکھ رہے ہیں وہاں غروب ہو جاتا ہے، لیکن جب آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ راز کھلا تو پتا چلا کہ جہاں ہم سورج کو غروب ہوتا دیکھ رہے ہیں عین اسی مقام سے اسی وقت مغرب سے دنیا کے کئی خطوں پر طلوع بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور آج دنیا کے سب لوگ ہی اس بات پر ایمان لے آئے، یعنی سب نے ہی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہاں سورج نہیں بلکہ زمین گھوم رہی ہے، سورج تو ڈوبتا ہی نہیں، وہ تو انسان ہے جو کہتے ہیں سورج غروب ہو گیا، سورج طلوع ہو رہا ہے۔ سورج نہ غروب ہوتا ہے نہ ہی طلوع ہوتا ہے، سورج نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے جاتا ہے، نہ سورج زمین کے گرد سفر کرتا ہے، بلکہ یہ زمین ہے جس کے گھومنے کی وجہ سے دن اور رات ہو رہے ہیں۔ سورج طلوع و غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، سورج سفر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام اگر اس وقت یہ کہتے کہ زمین روٹی کی طرح چپٹی نہیں بلکہ گیند کی طرح گول ہے، اور یہ جو تم اپنی آنکھوں سے سورج کو گھومتا ہوا دیکھ رہے ہو، سورج کو اوپر چڑھتا نیچے جاتا دیکھ رہے ہو، طلوع ہوتا غروب ہوتا دیکھ رہے ہو، یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس زمین کو اس پر پھیرا جا رہا ہے، زمین کو گھمایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت کوئی بھی ایمان نہ لاتا، اس وقت کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہ کرتا، اکثریت ایمان لانے کی بجائے تکذیب کر دیتی،
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج سفر نہیں کر رہا، حالانکہ ہم اپنی آنکھوں سے سورج کو آتا جاتا دیکھ رہے ہیں، سورج کا طلوع ہوتا، اوپر چڑھتا، سفر کرتا، نیچے جاتا اور ڈوبتا دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ سورج رات بھر غائب رہتا ہے، اور اگر زمین اتنی غیر معمولی رفتار سے گھوم رہی ہوتی تو زمین پر کچھ ہلتا جلتا اور زمین کے گھومنے کے کچھ اثرات تو واضح ہوتے۔ جب ایسا کچھ بھی نہیں تو یہ بات غلط ہے اور ایسا ناممکن ہے۔ یوں اکثریت ایمان لانے کے بجائے کفر کر دیتی، اس بات کو تسلیم نہ کرتی۔ ناظرین، اسی کے پیش نظر محمد رسول اللہ علیہ السلام نے صرف علم ہی نہیں بلکہ اس علم کو پوری حکمت کے ساتھ استعمال کیا۔ ایسے الفاظ استعمال کیے جو کہ انتہائی غیر معمولی تھے، انتہائی غیر معمولی ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کریں تو یہ حیران کر دینے والی انتہائی غیر معمولی بات ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے بات ایسے کی کہ گویا وہ حقیقت کے برعکس ہے، یعنی کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے، جو کہ جھوٹ تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نہ صرف بالکل حق پر مبنی تھے بلکہ بہت ہی پیچیدہ ترین بھی تھے۔ گہرائی میں جا کر سمجھے بغیر یہی لگتا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے یہی کہا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی۔ جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سورج ادھر سے ادھر جا رہا ہے، تو جب وہ وقت آئے گا تب سورج الٹا سفر کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ جب محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ میں غور کریں تو حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ایک ہی بات کو ایسے دو مختلف انداز میں بیان کیا کہ سامنے والے اگر غور کریں گے تو انہیں سمجھ آئے گی، اگر غور نہیں کریں گے تو وہ اس کو وہی سمجھیں گے جو پہلے سے ان کے ذہن میں چل رہا ہے، جو پہلے سے نظریہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، محمد رسول اللہ علیہ السلام 11 سال تک دعوت دیتے رہے، تو اس دعوت کے نتیجے میں 11 سال کے ایک بڑے عرصے میں، لمبے عرصے میں صرف اور صرف کم و بیش 80 کے قریب لوگ ایمان لائے۔ اس کے برعکس جب تلوار اٹھائی تو اکثریت اسلام لانے یعنی سرنڈر کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اکثریت ان لوگوں کی تھی جو ایمان نہیں بلکہ ڈنڈے کے خوف سے اسلام لائے تھے، یعنی وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت کو حق تسلیم نہیں کرتے تھے بلکہ وہ تلوار کے خوف سے اپنی جان بچانے کے لیے سرنڈر کیے ہوئے تھے۔ جب محمد رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے وہ مجمع موجود تھا اور جب اس حوالے سے یہ بات کر رہے تھے تو ان کے سامنے اس مجمع میں ایک بڑی تعداد منافقین کی بھی تھی جو آئے روز محمد رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی افواہیں اڑاتے رہتے تھے۔ وہ محمد علیہ السلام کو مجنون اور پاگل کہتے تھے، وہ محمد علیہ السلام کے خلاف کوئی بھی ہاتھ آیا موقع ضائع نہیں کرتے تھے۔ جب محمد رسول اللہ علیہ السلام مسجد نبوی میں موجود تھے اور سامنے لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی، ان میں منافقین بھی موجود تھے جن کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا تھا کہ محمد سے کوئی ایسی بات ملے جس سے اسے بدنام کیا جا سکے، اس کے خلاف سازشیں کی جا سکیں، لوگوں کو بہکایا جا سکے، لوگوں کو اس کے خلاف بڑکایا جا سکے اور اسے نقصان پہنچایا جائے۔ ان منافقین کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس وقت عام لوگوں کے سامنے سورج کے طلوع و غروب کے حوالے سے ایسی بات کہی کہ جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ سورج سفر کر رہا ہے۔ حالانکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ کی گہرائی میں جایا جائے تو بالکل واضح یہ بات سامنے آئے گی کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ایسا ہرگز نہیں کہا تھا کہ سورج سفر کر رہا ہے۔ ہاں، البتہ یہ تاثر ضرور ملتا ہے۔ اب اگر اس وقت محمد علیہ السلام دو ٹوک الفاظ میں وہی کہہ دیتے جو بعد میں اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، تو نہ صرف منافقین کے ہاتھ محمد علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے ہتھیار آ جاتا بلکہ اکثریت اس بات کو ماننے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج نہیں بلکہ زمین گھوم رہی ہے، حالانکہ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج گھوم رہا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، سورج اوپر چڑھتا ہے، سورج سفر کرتا ہے، سورج نیچے ڈلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، سورج رات بھر غائب رہتا ہے۔ ہم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے برعکس ایک متضاد بات کیسے مان لیں جس کو عقل ہی نہیں مانتی؟ یہ وجہ تھی ناظرین جو اس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے انتہائی حکمت کے ساتھ کام لیا۔
یہاں تک ناظرین یہ بات بھی بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ جب محمد رسول اللہ علیہ السلام کو حقیقت کا علم تھا کہ سورج کی بجائے زمین کو سورج پر گھمائے جانے سے طلوع اور غروب ہو رہا ہے. سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں، سورج نہیں ڈوبتا، وہ تو ہر وقت ایک ہی حالت میں موجود ہے. وہ طلوع و غروب نہیں ہوتا بلکہ ایسا نظر آتا ہے. تو پھر محمد علیہ السلام یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے؟ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور ناظرین حقیقت تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے نہ تو ایسا کبھی کہا اور نہ ہی کہیں پر آپ کو ایسے کوئی الفاظ ملیں گے. آپ کو عربی متن میں محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ایسے کہیں بھی کوئی الفاظ نہیں ملیں گے کہ جن میں یہ کہا گیا ہو کہ سورج جیسے اس وقت تمہیں سفر کرتا دکھائی دے رہا ہے، اس کے برعکس الٹا سفر کرنا دکھائی دے گا، الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا. ہاں البتہ تراجم و تفاسیر کے نام پر آپ کو بہت ساری خرافات، آپ کو بہت سارے جھوٹ، آپ کو بہت سارے بہتان محمد رسول اللہ علیہ السلام سے منسوب ملیں گے، جنہیں آج تک اکثریت محمد علیہ السلام کے الفاظ ہی سمجھتی رہی. حقیقت تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اسی وقت یہ بات واضح کر دی تھی کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. سورج غروب نہیں ہوتا، سورج نہیں ڈوبتا، بلکہ وہ وہیں سے ایک دوسری قوم یعنی اور لوگوں پر طلوع ہو رہا ہوتا ہے. جہاں سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے وہیں سے وہ ایک دوسری قوم اور لوگوں پر، دوسرے لوگوں پر غروب بھی ہو رہا ہوتا ہے. یہ بات اگر اس وقت لوگوں کو بتا دی جاتی تو جو اس سے پہلے ایمان لا چکے تھے ان کے علاوہ کوئی بھی اس بات پر ایمان نہ لاتا، کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہ کرتا. لیکن جب سورج اس کے مغرب سے طلوع ہوگا تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، یعنی اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ ہاں سورج نہیں بلکہ زمین کے گھومنے سے دن اور رات ہو رہے ہیں. سورج نہ ہی طلوع ہوتا ہے، نہ ہی غروب ہوتا ہے، نہ ہی اوپر جاتا ہے، نہ ہی سفر کرتا ہے، نہ ہی نیچے جاتا ہے، اور نہ ہی رات بھر اس طرح غائب رہتا ہے. اس کے برعکس جو اپنی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ سورج سفر کر رہا ہے وہ بالکل غلط ہے. اس بات کو لوگ تسلیم کر لیں گے. اور ناظرین روایات میں بالکل واضح ہے، آگے چل کر روایت آئے گی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب سورج اس کے مغرب سے طلوع ہو رہا ہوگا یہ راز کھلے گا، یہ بات واضح ہوگی کہ جب انسان دیکھ لیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ سورج کو جہاں ہم غروب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ غروب نہیں ہوتا بلکہ وہیں سے وہ طلوع بھی ہو رہا ہے. جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو تب یہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے. ایمان لانے کا مطلب تب یہ سارے کے سارے اس بات کو تسلیم کر لیں گے. وہ بات جو اگر آج کہی جائے تو کوئی بھی نہیں مانے گا سوائے چند ایک کے. اور ناظرین یہاں پر محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ کو باغور دیکھیں جو کہ پیچھے روایت گزر چکی، اور آپ روایت کو اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں. اس روایت میں جو الفاظ آئے طلوع الشمس من مغربها، طلوع ہو رہا ہے سورج اس کے مغرب سے، یعنی عربی میں بالکل واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے جہاں وہ تمہیں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے. نہ کہ یہ کہا گیا کہ سورج طلوع ہوگا، سورج طلوع ہوگا یہ نہیں کہا گیا. اس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، لیکن اس وقت یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی. اور اگر اس وقت لوگوں کو یہ بتا دیا جاتا تو سوائے چند ایک کے کوئی بھی اس بات کو نہ مانتا، اکثریت اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتی. اور یہی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب دنیا والوں پر یہ بات کھل جائے گی کہ سورج طلوع ہو رہا ہے وہیں سے جہاں سے اسے وہ غروب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جہاں وہ غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں سے وہ طلوع بھی ہو رہا ہے، تو تب اس وقت سب کے سب لوگ اس بات کو مان جائیں گے. وہ بات جو اس وقت بتائی جاتی تو کوئی بھی نہ مانتا سوائے چند ایک کے. وہی بات جب یہ لوگ دنیا کے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو سارے کے سارے مان جائیں گے. لیکن تب انہیں ماننا کوئی نفع نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ تب تو یہ راز بالکل کھل چکا، تب یہ حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے. جب حقیقت آنکھوں کے سامنے آ جائے تو تب انکار نہیں کیا جا سکتا، تب ماننا مجبوری بن جاتا ہے.
ماننا تو تب چیلنج ہوتا ہے جب حقیقت کو آنکھوں سے نہ دیکھا جا رہا ہو یا آنکھوں سے اس کے برعکس دیکھا جا رہا ہو۔ ماننا تب چیلنج ہوتا ہے، لیکن جب حقیقت آنکھوں کے سامنے آ جائے، حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جائے، تب ماننا مجبوری بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے آج صرف ماننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ صرف وہی لوگ بچیں گے جو اعمال صالح کریں گے، جو صالح اعمال اصلاح کرنے والے اعمال کریں گے۔ اب ناظرین غور کریں، جب تک یہ راز دنیا پر نہیں کھلا تھا کہ دنیا گیند کی طرح گول ہے، دن اور رات سورج کے گھومنے کی وجہ سے نہیں ہو رہے جیسا کہ آنکھوں سے نظر آتا ہے، بلکہ زمین کے گھومنے سے دن اور رات ہو رہے ہیں، جب تک یہ راز نہیں کھلا تھا تو تب اگر کسی کو کہا جاتا کہ سورج نہیں بلکہ اس کے برعکس زمین گھوم رہی ہے تو کیا وہ مان جاتا؟ کیا وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ سورج گھوم رہا ہے؟ سورج طلوع ہوتا ہے، سورج اوپر جاتا ہے، سورج سفر کرتا ہے، سورج ڈلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، سورج رات بھر چھپا ہوا رہتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ سورج نہیں بلکہ زمین گھوم رہی ہے؟ تم تو کوئی پاگل ہو۔ اور اگر زمین گھوم رہی ہو تو پھر زمین پر کچھ ہلتا کیوں نہیں؟ کچھ ہل کیوں نہیں رہا؟ زمین کے ہلنے کے، زمین کے گھومنے کے آثار کیوں نظر نہیں آ رہے؟ یعنی بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی نہ مانتا۔ اور ناظرین تب اگر اسے یہ کہا جاتا، یعنی ان نہ ماننے والے لوگوں کو یہ کہا جاتا کہ جب تمہارے لیے یہ آیت نہیں رہے گی، یعنی یہ آیت نہیں بلکہ بین ہو جائے گی، جسے آج تم نہیں دیکھ پا رہے، جسے آج تم نہیں دیکھ سکتے، جو آج تم سے چھپا ہوا ہے، جب یہ حقیقت تم پر کھل جائے گی، ایسے کھل جائے گی کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ سورج جہاں سے غروب ہوتا ہے وہیں سے طلوع ہو رہا ہے، تو تب تم مان جاؤ گے۔ تو ناظرین کیا اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تب سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہوتا؟ ناظرین اصل بات تو یہ ہے کہ اس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر آج یہ آیت لوگوں کو بتائی جائے تو کوئی اس آیت پر ایمان نہیں لائے گا، یعنی کوئی بھی نہیں مانے گا کہ سورج جہاں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں سے طلوع بھی ہو رہا ہے، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ لیکن جب یہ آیت نہیں رہے گی، جب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تب یہ اس بات کو مان لیں گے کہ ہاں سورج جہاں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں سے وہ طلوع بھی ہو رہا ہے۔ یہ تھی ناظرین حقیقت، نہ کہ حقیقت یہ تھی جو آج تک پھیلائی گئی کہ سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا، اور پھر نہ ہی ایسا اللہ کے قانون میں ہے۔ اب غور